اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھے، بقنطار مال کا ایک ڈھیر، یؤدہ الیک تو آپ کو ادا کرے گا۔ یعنی یہود کی بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مختلف قسم کے دین اسلام کے خلاف جو اقدامات تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے بندوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور پھر اسلام چھوڑ دو تاکہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے اس میں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ یہود میں کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور اتنے امانت دار ہیں کہ اگر مال کا ایک ڈھیر بھی آپ ان کے پاس رکھیں امانت، تو پورا آپ کو ادا کریں اور ایک پائی کا بھی اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر یہ ذکر ہو ان یہود میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں، تب تو مسلمانوں کی تعریف ہو گئی، لیکن اس میں جو یہود مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی مراد۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ برے لوگوں میں کچھ خاصیتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، اور ان اچھی باتوں کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ خصوصاً ایک داعی کے لیے تو یہ ضروری ہے، جو مبلغ ہو، داعی ہو، وہ کسی ایسے گروہ کو دعوت دے رہا ہو یا کسی ایسے فرد کو دعوت دے رہا ہو کہ جو گروہ یا فرد غلط راستے پر ہے، لیکن ان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان کی اچھائیوں کو ذکر کر لیں تاکہ ان کی رغبت اس دعوت کی طرف ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ جاتے ہی ان کی برائیوں کا ذکر شروع کر دیں اور ان پر فتویٰ جھاڑ دیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے مبلغین کی، موجودہ دور کے علماء کی، کہ وہ صرف نیگیٹو باتوں کو ہی ٹارگٹ کریں گے کسی فرد کے، اور اس کی اچھائیوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ یہاں تو کافروں کی، یہود کی جو طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، جن میں سے اکثریت، لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو امانت دار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک مبلغ کو بھی یہ وصف اپنانا چاہیے، ایک داعی کو بھی یہ وصف اپنانا چاہیے، اور ایک عالم دین کو بھی یہ وصف اپنانا چاہیے، اور ایک مسلمان کو بھی یہ وصف اپنانا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں کچھ اچھائیاں ہو، واقعتاً اچھائی ہو۔ یہ نہیں کہ اچھائی نہ ہو اور آپ جھوٹ بولیں اس سے، واقعتاً کوئی اچھائی ہے تو اس اچھائی کا آپ اس اچھائی کا ذکر کر لیں، اور اس اچھائی کے ذریعے سے اس کی حوصلہ افزائی کر لیں کہ ہاں یہ اچھی بات میں نے آپ میں دیکھی ہے، یا آپ لوگوں میں یہ اچھی بات ہے۔ تو اس سے یہ کہ وہ آپ کی بات کے سننے کی طرف آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ تم نے تو یہ کیا ہے، تم نے تو یہ کیا ہے، تم نے تو یہ کیا ہے، اس وجہ سے تم تو جہنمی، اور پھر وہ بات سننے کے لیے آئیں گے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہود کی ایک اچھے وصف کی اللہ نے تعریف کی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت میں دے دیں، بقنطار، ایک مال کثیر، یؤدیہ الیک،
اور یہی رویہ عموماً جو ہمارے معاشرے میں مختلف سیاسی بنیادوں پر اختلاف کی صورت میں اپنایا جاتا ہے کہ سیاسی مخالف کی کوئی اچھی بات ہو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کے ذکر کو بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کا سیاسی لحاظ سے آپ کا مخالف ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل گیا گزرا ہی ہے، کچھ اچھی باتیں بھی اس کے اندر ہوں گی، کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے ہوں گے۔ اچھی باتوں اور اچھے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کی اس کو ماننا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ من، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، یعنی اکثریت ان میں سے ایسی ہے، ان تأمنہ بدینار، کہ اگر ایک دینار بھی آپ اس کو امانت میں دے دیں، لا یؤدیہ الیک، تو وہ بھی وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا۔ ایک طرف تو پورا مال کثیر دے دیں تو واپس کر رہا ہے، دوسری طرف ایک دینار بھی آپ اس کو دے دیں تو ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب آپ اس پر اس کے سر پر کھڑے رہے تب ہی وہ آپ کو ادا کرے گا، نہیں تو ایسا ادا نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگ بھی اہل کتاب میں سے ہیں، اور اکثریت ان میں سے ایسی تھی کہ جو خیانت کی مرتکب تھی، اور آگے اس کی وجہ بھی ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے، آگے وجہ ذکر کی ہے۔ تو ایک جماعت تو ایسی ہے کہ مالی کثیر دے دے، خود سے آپ کو پورا ادا کر دیں، اور ان میں سے اکثریت پھر ایسی ہے کہ ایک دینار بھی اگر آپ ان کو دے دیں تو تب تک آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے دوسرے کو قرضہ دیا ہو تو جب تک وہ قرضہ وصول نہ کرے تب تک اس کے پیچھے لگ جانا، پڑے رہنا، اس کے سر پر کھڑے رہنا یا اس کے لیے جائز ہے۔ اگرچہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کسی کو قرضہ دو، قرضے کی ترغیب بھی دی ہے کہ قرضہ دیا کرو، اور پھر یہ کہ قرض لینے والے کو یہ حکم ہے کہ ٹال مٹول نہ کرو، لیکن اگر وہ ٹال مٹول نہیں کر رہا، واقعی ضرورت مند ہے، تو پھر یہ حکم ہے، یہ ترغیب ہے، بلکہ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، ترغیب ہے، ثواب ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دو، اِلیٰ میسرہ، کشادگی تک آپ مہلت دے دو، اور اگر معاف کر لیتے ہو تو اور بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن قانون شریعت کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو قانون کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ لاگو ہونے ہی ہونے ہیں، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو ترغیبی احکامات ہیں، آپ کو شریعت نے ترغیب دی ہے، دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آپ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ صاحب نصاب ہے فطرانہ ادا کریں، نہیں کرتے آپ مجرم ہیں۔ صاحب نصاب ہے قربانی کریں، نہیں کرتے آپ مجرم ہیں۔ یہ قانون۔ لیکن ترغیبی حکم کیا ہے کہ آپ صدقات کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور اس کی کئی فضیلتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم، یہ ترغیبی احکامات۔ قانون یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں، نہیں کریں گے گنہگار ہیں۔ اپنے بچوں پر خرچ کریں، نہیں کریں گے آپ گنہگار، یہ قانون ہے۔ ترغیبی حکم یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں پر بھی جو خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی کر لیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیں، فطرانہ بھی کر لیں، قربانی بھی کر لیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے اگر نوازا ہے تو اللہ کے راستے میں دے دے، اس کا یہ ثواب اور یہ بدلہ ہم آپ کو دیں گے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ تو قرض میں بھی ایسا ہی ہے کہ ترغیبی حکم ہے، آپ پر لاگو اور لازم نہیں کیا کہ آپ نے ضرور قرض دینا ہے، نہیں تو آپ گنہگار ہوں۔ ترغیبی حکم ہے، دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کسی انسان کو قرض دینے کو اللہ نے اپنے کو قرض دینا کہا تو بہت بڑا ثواب ذکر کیا۔ فیضاعفہ لہ، اللہ دگنا کر کے اس کو دے دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور دگنے اجر کے علاوہ اور بھی عزت والا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو یہ ترغیب دے دی۔ قرض دینے کے بعد آپ
کو یہ حق دے دیا ہے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں اور قرض وصول کر لیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ترغیب یہ ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے آپ معاف کر دیں، لیکن اگر آپ اس کے سر پر کھڑے رہتے ہیں اور وصول کرنے کے لیے تو اس میں آپ کوئی گنہگار نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جو لوگ ایسے ہوں کہ جو عادی ہوں اس بات کے قرض لے لیے اور غائب ہو گئے، انہوں نے اس بات کو گویا کہ اپنی ایک فطرت اور عادت بنا لی ہو، ان کے لیے تو پھر بطریق اولیٰ یہ ہونا چاہیے کہ قرض لے لیا ہے تو ان کے پیچھے پڑ جائے، ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہاں پر ایسا ہی ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی اگر آپ نے اس کو امانت دے دی تو تب تک آپ کو واپس ادا نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس پر مسلسل کھڑے نہ رہیں اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ تو یہ بھی ان کے اندر تھا۔ تو اچھے لوگ بھی تھے، اگرچہ کم تھے، لیکن یہ برے لوگ تھے زیادہ تر کہ جو اس طرح کی خیانت کیا کرتے تھے اور امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ آگے ان کا ایک نظریہ بیان کیا ہے جو بنیاد تھا اس خیانت کا، اور وہ نظریہ ان کا یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ یہ خیانت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لیس علینا فی الأمیین سبیل، کہ ہم پر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک نظریہ کہ جو شخص امی وہ کہتے تھے غیر یہودی کو، امی ان پڑھ، یعنی غیر یہودی کو ان پڑھ کہتے تھے، گنوار کہتے تھے، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے اور اپنے علاوہ کو گنوار اور امی اور ان پڑھ کہا کرتے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے مال کو نہیں کھا سکتا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ تورات میں بیان نہیں ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے جو فقہی کتاب ہے، جو مسائل کی کتاب ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، اور فتاوی شامی ہے، فتاوی عالمگیری ہے، یہ مشہور فقہ حنفی کی کتابیں ہیں۔ تو یہودیوں کی جو فقہ کی کتاب ہے جن میں ان کے پورے مذہب کی ڈیٹیل ہے اور ایک جز کا ذکر ہے، اس کا نام ہے تلمود۔ یہ تلمود کے اندر یہ چیز مذکور ہے کہ اگر غیر یہودی کا بیل آپ کی بیل کو مارے تو وہ جرمانہ ادا کرے گا وغیرہ، لیکن اگر یہودی کا بیل کسی غیر یہودی کے بیل کو مارے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہودی سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیر یہودی سے جس طرح چاہے دھوکہ کر لیں، جو یہودی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، غیر یہودی کا مال جیسے ملے وہ کھا سکتا ہے۔ یہودی سے سود نہیں کھائے گا، غیر یہودی سے جیسے چاہے جتنا چاہے سود کھا سکتا ہے۔ اور ان کے مشہور ربی گزری ہیں اشماعیل، ایک تو اسماعیل ہے، وہ اشماعیل شین کے ساتھ، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی یہودی کے خلاف غیر یہودی کوئی مقدمہ لے جائے اور قاضی یہودی ہو تو قاضی دیکھے گا کہ فائدہ یہودی کا کس میں ہے۔ یہودی قانون میں ہے تو یہودی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کہے گا کہ چونکہ دوسرا فریق یہودی ہے اس لیے ہم نے یہودی قانون کے مطابق، اور اگر یہودی کا فائدہ ہو وہ غیر یہودی والے قانون میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کہے گا کہ چونکہ یہ غیر یہودی بھی ہے تو اس لیے ہم اس قانون کے مطابق اور اگر فائدہ دونوں میں نہ ہو تو حتی الامکان کوشش کرے گا یہودی کو فائدہ پہنچانے کی، اور کوئی ہیلا بہانہ کر کے یہودی کو کیس جتوائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ یہ وہ تالمود کے اندر یہ ساری صورت یہ ان کا ایک نظریہ ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ پرانا کوئی نظریہ ہے، قرآن میں تو یہ بیان ہوا ہے لیکن آج بھی یہ نظریہ موجود ہے۔ خود ایک یہودی مصنفہ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، 2005 میں چھپی ہے، اور یہ برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی، ابھی بھی زندہ ہے، 74 سال کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اسرائیل چلی گئی، تل ابیب میں، وہاں اس نے گھر لیا، وہاں سے پھر
جو اسرائیل میں مسلمان رہتے ہیں عرب، ان کی بستی میں گئی اور دیکھا کہ ان کے ساتھ اسرائیلیوں کا، یہ یہودیوں کا کیا نظریات ہے اور ان کے ساتھ کیا رویہ۔ خود اس نے مشاہدہ کیا، خود وہ یہودی ہے، خود اس نے مشاہدہ کیا اور پھر کتاب لکھی ہے دی ادر سائڈ آف اسرائیل۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے کی ہے کہ ابھی بھی یہودیوں کا یہی نظریہ ہے کہ وہ غیر یہود کے کسی بھی مال کو، وہ تالمود میں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو کوئی مال مل جائے تو دیکھ لو کہ وہ علاقہ یہودیوں کا ہے یا نہیں، یہودیوں کا ہے تو اعلان کر دو، اگر وہ یہودیوں کا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا ہے، لے لو، اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی غیر یہودی کا مال جس طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اب جو دنیا بھر میں اگر دیکھ لیا جائے تو عالمی تجارت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، خصوصاً ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہیں، اور وہ جس طرح سے چاہے اس میں زہر ملا دیں، چاہے اس میں ایسی چیزیں ملا دیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، انہوں نے تو یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اگر صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے کہ کوکا کولا ایک کمپنی ہے، اسرائیل کی کمپنی، تو کیا ان کا یہ نظریہ ہی جب یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے غیر یہودیوں سے ناجائز طریقے سے بھی ہم مال کما سکتے ہیں، تو کیا پتہ کہ اس میں وہ کیا چیز ملاتے ہوں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہود کے بارے میں یہ چیز ہے، ان کا یہ نظریہ شروع سے، ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون اللہ کا نہیں ہے کہ یہودی تو بچے ہوئے ہیں اور غیر یہودیوں کے ساتھ اس کا سلوک کسی طرح، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں۔